اچھا آئی تھنک ہم نے انفیکشنز پہ بات کی اور اس پہ بہت اچھی ہم نے ڈسکشن کی. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا ایک چیز مجھے بتائیں کہ ہمارے لانگ آورز سلیپ جو ہے کتنا افیکٹ کرتا ہے ہماری ہیلتھ کو؟ لانگ آور سے کیا مراد ہے؟ بہت دیر تک سوتے رہنا؟ 15 گھنٹے سونا ہارٹ کے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ میرے پاس تو جو پیشنٹ آتے ہیں وہ تو آج کل انسومیا سفر کر رہے ہیں, ان کو تو نیند ہی نہیں آتی. یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو 15 گھنٹے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, میں بھی روز پوچھتی ہوں, میں ان لوگوں کو دیکھتی بھی ہوں. ہمارے پی سی آر میں بھی ایسے لوگ ہیں, میرے کچھ جاننے والے ہیں جو 16 گھنٹے بھی سو جاتے ہیں اور ہمیں انسومنیا ہی نہیں چھوڑتا. اینڈ وداؤٹ اینی پل, وداؤٹ اینی. ماشاء اللہ سے. لیکن میں کہتی ہوں یہ ہیلتھ کے لیے غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ ہماری ڈائٹ کے لیے کتنا غلط ہے؟ ڈائٹ کے لیے بہت زیادہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قدرت کا نظام ہے, میں اپنے بچوں کو بھی یہ بولتی ہوں, ان کی جب ویکیشنز ہوتی ہیں تو یہ موبائلز پہ بیٹھے رہتے ہیں یا لیپ ٹاپس پہ بھی. جو کلینک میں جتنے بچے آتے ہیں ان کو بھی میں یہی بولتی ہوں, جو قدرت کا نظام ہے, جو رات کا ہارمون ہے, اب میلیٹونن ہے, اس نے رات کو ہی ریلیز ہونا ہے, ٹھیک ہے. جو دن کے ہارمونز ہیں, جو کورٹیسول ہے, جو سیروٹونن ہے, جو قدرت کا نظام ہے, سورج نے دن میں نکلنا ہے, چاند نے رات میں نکلنا ہے. تو ہم نے سورج کی روشنی کو دن میں حاصل کرنا ہے, رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, ایڈی ٹوٹی کا زور لگا لیں, آپ دن میں سو رہے ہیں, رات میں جاگ رہے ہیں. تو یہ جو ہارمونل امبیلنسز ہیں, کیوں بچیاں آج کل سفر کرتی ہیں ہارمونل امبیلنسز سے, ایکنی سے, ویٹ گین سے, بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ٹین ایج ڈپریشن ہے. دیٹ از بیکاز آف دس بیکاز آف ہارمونل امبیلنسز. جو ہیپی ہارمون ہے, سیروٹونن ہے, وہ اپنا کام نہیں کر پاتا. بچے جو ہیں وہ رات میں جاگ رہے ہیں, دن میں سو رہے ہیں. کورٹیسول لیولز بڑے ہوئے ہیں ان کے. جب ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں کورٹیسول اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے کیا سائن اینڈ سمپٹمس ہیں؟ ان کے پیٹ باہر کو نکلے ہوئے ہیں, وزن ان کے بڑے ہوئے ہیں, اسٹریس میں یہ بچے ہیں, گریڈز بھی ان کے سفر کرتے ہیں. صرف بچے نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر عائشہ, ڈاکٹر آپ میں انکلوڈ کروں گی, آپ بھی بتائیں کہ اسکن کے اوپر کتنے اثرات ہوتے ہیں, کتنا بری اسکن ہونے لگتی ہے اگر آپ ٹائم سے اٹھ نہیں رہے, لمبا سو رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. اگر جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ کورٹیسول لیول انکریز ہو جاتا ہے, واقعی جب آپ ٹائم پہ اٹھیں گے نہیں نا, تو آپ کا ہارمون ریلیز جو ہے, وہ شیڈیول جو ہوتا ہے, وہ آپ کا سرکارڈین ردم وہ ڈسٹرب ہو جائے. اسی کے ساتھ ہم اس کو بھی جوائن کرتے ہیں, بات کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا انسومنیا. اب انسومنیا کتنا آپ کی اسکن کو افیکٹ کرتا ہے؟ انسومنیا دیکھیں, اگر آپ اپنا سلیپ اسکیڈول ڈسٹرب کریں گے, آپ ٹائم پہ نہیں سو رہے یا آپ لیٹ سو رہے ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی, تو آپ کی اسکن ظاہر ایجنگ جلدی کرے گی. اگر آپ سونا کیا ہے, وہ ہیلنگ کرتا ہے آپ کی اوور آل باڈی کو, اسکن کو بھی. تو اگر سوئیں گے نہیں تو اسٹریس آئے گا اسکن پہ بھی, دین الٹیمیٹلی ایجنگ, ڈی ہائیڈریشن, ایکنی. ہر وہ ایسپیکٹ زندگی کا جس میں ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں, قدرت کے, بالکل فطرت کے ہم اپوزٹ جائیں گے, اپوزٹ ٹو نیچر, تو وہاں کانسیکوینسز آئیں گے, چاہے وہ لمبا سونا ہو یا نیند کا نہ ہو. تو نیند از ویری ویری امپورٹنٹ فار یور ہیلتھ. اس میں آپ کی پوری باڈی ریپیئر کرتی ہے, رائٹ فرام ٹو ٹو برین, رائٹ فرام جو آسٹیوپس ہیں اس سے لے کے آپ کی نیورونز تک. جی ڈاکٹر صاحب. تو وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو یہ ساری ہمیں نیچر کے ساتھ چلنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی کیٹیگوریکلی یہ مینشن کیا ہے کہ نیند رات میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ سو جائیں, اور فجر کی اذان کا بھی اسی لیے وہ ایک پرپز ہے اس میں کہ جیسے ہی آپ کا جسٹ بیفور ڈان, سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اٹھنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ٹائم ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہیں جس پہ ہمیں کھانا ہے, 3 ٹائم کھانا ہے, اسی سے پھر انفیکشنز ہمیں ہوتی ہیں from the nature. میں تو کہتی ہوں رات کا ٹائم آئے نا, سارے فونز کی لائٹ چلی جائے, فون کی لائٹ چلی جائے, فون بند ہو جائیں خود بخود, ٹی وی, فونز, لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز. اب تو مجھے میرا ڈرائیور بتا رہا تھا کہ اس کا 2 سال کا بچہ ہے, وہ چھپ کے موبائل دیکھتا ہے, اور اس سے جب میں موبائل لیتا ہوں تو وہ رونے لگتا ہے, اور وہ یوٹیوب پہ ایکسس اس کی ہے. اوہ اللہ, 2.5 ایئر کا بچہ. اب کتنے سال کا ہے؟ 2.5 ایئر. کس کا بچہ؟ ڈرائیور کا. فون لے لیتے ہیں اس سے.
مطلب وہ مجھے بتا رہا ہے. میں نے تو اپنے بچوں کو مطلب وہ تو اب ماشاءاللہ سب ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر بن گئے, ایز آئی ٹولڈ یو, الحمدللہ. تو اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو یقین کریں, آپ پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں زندگی کے. آپ حیران ہوگی سن کے کہ میں اتنا سینئر, اتنا پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں جاب نہیں کر سکا, only for the sake of my children. How amazing. جہاں مجھے نوکری ملتی تھی, میں ایس ایس جی سی میں میڈیکل ایڈوائزر رہا, میں حبیب بینک کا ڈاکٹر رہا, میں سندھ گورنمنٹ میں, میں پاکستان ریلویز میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہا, لیکن ایوری ویئر آئی کیپٹ ریزائننگ only for the sake of my children. جی I wanted to see them. اور اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن آپ کو چاہیے. پیرنٹس آج کل آپ کو پتہ ہے چیلنجز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, انفلیشن اتنا ہو گیا ہے کہ دونوں بیچارے کام کرتے ہیں اور بچے نیگلیکٹ ہوتے ہیں. انفیکشنز کو گھر میں ٹریٹ کرنا چاہیے خود بخود. خود بخود کیسے کریں گے؟ جیسے کوئی ٹوٹکا کر لیا تو یور گڈ نیم آمنہ, پتہ کیسے پڑے گا آپ کو کہ کیا لینا ہے؟ آپ تو پھر مطلب کون سا اینٹی بایوٹک لیں گے؟ آپ کو کیا پتا؟ حرکت کر چکی ہوں نا میں, اپنی ہی غلطی اس میں آپ یہ کریں, اس میں آپ یہ کریں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ ظاہر اسٹریٹ ہم سی ایس پہ تو نہیں جاتے کہ بلڈ سی ایس میں آپ کو لکھ دوں. آپ سی بی سی کروا لیں, ایک انیشل ٹیسٹ ہے, سی بی سی کروا لیں, اس میں آپ دیکھیں کیا پریزنٹیشن آ رہی ہے, تو آپ اس حساب سے پھر آپ کو اینٹی بایوٹک لیں. کتنے ٹائم سے ہمیں اپنے پراپر ٹیسٹ کرانے چاہیے جیسے انفیکشن کو چیک کرنے کے لیے؟ وہ اکارڈنگ ٹو آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے, آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے, آپ کس ایج بریکٹ میں ہیں, آپ کیا روز بیمار ہو رہے ہیں, تو اس سے پھر آپ کا جو ہیلتھ پرووائڈر ہے ہی ول ڈیسائیڈ اور شی ول ڈیسائیڈ کہ آپ کو کون سے ٹیسٹ اور کتنے انٹرول سے کروانے چاہیے. میں کوئی بلائنڈ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. تھینک یو سو مچ.